اسلام کیا ہے؟ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ دوسرے عشرے کی فضیلت حدیث پاک سے ثابت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا عشرہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ہے، لیکن اس دوسرے عشرے میں گناہوں سے معافی مانگنے والے بندوں کی طرف حق تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حدیث شریف میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کے یہ کلمات شمار کیے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ گناہوں پر شرمندگی اور پھر اس کا اقرار وہ مبارک عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلائے دیتا ہوں کہ انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کا جال پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ استغفار کی فضیلت قرآن شریف میں بھی کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا کہ تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ اور اسی کے سامنے توبہ کرو۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ سے ڈرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ جب ان سے کوئی نامناسب کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔